السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل يملل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بينكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بسم اللہ. ہاں جی کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا، ایھا الذین آمنوا، الذین اسم موصول، آمنوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اچھا اذا آ رہا ہے، اذا کس لیے ہوتا ہے؟ جب. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آیت پہ کہ وہ شرط کے طور پہ ہے یا مستقبل کی خبر کے لیے ہے. اذا تداینتم، سو آگے یہ مستقبل کی خبر تو ہے لیکن ساتھ شرط ہے اور پھر اس کا جواب شرط بھی موجود ہے. سو تداینتم باب تفاعل، باب تداینا یتداینو، باب تفاعل میں آپس میں کسی چیز کا کام ہوتا ہے. تو تداینا، اس نے، ان دو نے آپس میں کیا ہے؟ لین دین کیا. اب یہ لین دین کون سا ہے؟ قرض کا. دینن کہتے ہیں قرض کو، ادھار. تداینتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل. اذا تداینتم، جب تم ادھار، آپس میں ادھار کا کام کرو. اب یہ وہ کس چیز کا کرنا ہے؟ تداینتم بحرف جر بدین، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو ادھار دو. الا حرف جر، اجل کسے کہتے ہیں جی؟ اجل، ہاں جی، مقررہ مدت. اور یہ اس کی الی اجل مسمن ہے. سو الی اجل مقررہ مدت تک، مسمن یہ مفعول ہے تداینتم کا. ایک منٹ، یہ نہیں مسمن تو ہے، مسمن، ہدن، مسمن، مسمیون، مسمین، مسمین، ہدن. اس اسم کو دیکھنا پڑے گا
بظاہر یہ مجھے فی الحال لگ رہا ہے کہ یہ اسم اس کی صفت ہے. مسمن ہوتا ہے ایسی چیز جس کو نام دیا گیا ہو, ایسی چیز جس کو تو یعنی اجل کیا ہوتا ہے؟ مقررہ مدت. اور مسمن یعنی مسمی کہتے ہیں نا, مسمی کیا ہوتا ہے؟ جس مسمی, لیکن جس کو کوئی نام دیا گیا ہو. سو مسمن یعنی ایسی مدت جس کو کوئی نام دیا گیا ہو, مطلب مدت طے شدہ ہو. دیکھیں ایک ہے اجل, مدت, مقررہ مدت, جس طرح موت ہے کوئی پتہ نہیں کب آنی ہے, اللہ کے علم میں ہے, ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ کون سی مدت ہے؟ اس کو طے کرنا ہے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی صفت ہے اور یہ اس میں منقوص ہے, لیکن اس کو میں غور سے دیکھوں گا بعد میں. یہ حالت جر میں لگ رہی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کو بیشی معاف فرمائے. الی اجل مسمى یعنی ایک مقررہ مدت تک جس کو طے کر لیا گیا ہو, جس کو نام دے دیا گیا ہو فلاں ڈیٹ تک. اچھا, فا اب یہ جواب آ رہا ہے اس اذا کا, یعنی جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے لین دین کرو ادھار کا. فاکتبوہ کتب یکتب, اکتبو انتم فاعل, امر کا صیغہ ہو کدھر چلا گیا جی؟ دین ان کی طرف. فاکتبوہ اسے لکھ لو. آگے کیا ہے جی؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل. اچھا جی, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل. اس امر کے ساتھ ایک اور امر دیا جا رہا ہے. یہ لام امر ہے, لام امر ہے کہ کتب یکتب, لام نے ساکن کر دیا. وَلْيَكْتُبْ فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ, وہ لکھے, اسے چاہیے کہ وہ لکھے. اور اس کا فاعل کون ہے وہ تلاش کریں. حالت رفع میں کاتبن, کاتبن وَلْيَكْتُبْ کا فاعل ہے. وَلْيَكْتُبْ کاتبن, کاتب کو چاہیے, کاتبن کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والا, محرر. سو اسے چاہیے کہ وہ لکھے. بینکم تم سب کے درمیان, یعنی اب وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان کس طرح لکھے؟ بحرف جل عدل, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ لکھے. آگے کیا ہے جی؟ ولا یأبا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ. ہاں جی, لا نہیں کا, نفی نہیں, نہیں. ابا یا با, حمزہ با یا مادہ, ابا یا ابا انکار کرنا, ابا یا ابا انکار کرنا. یا ابا یہ تھا, یا ابا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. سو لا یا با, یا ڈراپ ہو گیا چونکہ لا نہیں آ رہا. لا یا ابا وہ انکار نہ کرے, اور وہ کون ہے؟ حالت رفع میں فاعل ہے اس کا. ولا یأبا کاتبن, وہ کاتب جو ہے انکار نہ کرے. ان حرف مصدریہ کس بات کا انکار نہ کرے؟ کتب یکتب سے نصب ہو گیا ان کی وجہ سے, لکھنے کے لیے, وہ لکھنے کے لیے انکار نہ کرے. سو فعل مضارع ہے یہ, کاف حرف جر کی طرح, ما حرف اسم موصول جو, علامہ باب تفعیل, اور اللہ اسم فاعل علمہ کا فعل ماضی واحد مذکر. کما علمہ, ہو کدھر چلا گیا؟ مفعول ہے. کما علمہ اللہ, جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قواعد ہیں ان قواعد کے تحت لکھے وہ, اور اس سے انکار نہ کرے وہ. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی, فل یک تب وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, یہاں تک. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. سو فَلْيَكْتُبْ لام امر پھر آ گیا. کتب یکتب سے یکتب, اسے چاہیے کہ وہ لکھے. اور واو عطف مزید کیا ہے؟
امللا یمللو، باب افعال میں سو املا یملو، اور یہی لام کا امر اس پہ افیکٹ ہوا، یہ ہو گیا ساکن. ولیملل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا مطلب املا کروانا، املا کروانا. ٹھیک ہے جی. یملل واحد مذکر فعل مضارع، فاعل اس کا ہوا. اب دیکھتے ہیں فاعل کون ہے. ولیملل الذی اس میں موصول، علی حرف جر، ہائی ہا الذی کی طرف واپس، اور حقو خبر، الذی علیہ الحق. تو املا کون کروائے؟ جو مقروض ہے، جس نے دینا ہے، جو لون لے رہا ہے، وہ کاتب کو لکھوائے کہ بھائی میں نے اتنا اتنا لون لیا، تو وہ املا کروائے. یہ املا کرانے سے مراد ہے وہ تفصیل اس کو بتائے. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. آگے کیا ہے جی؟ دیکھیں سارے امر کے صیغے ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، دیکھیں اتقا یتقی، یتقی سے وہ یا جو ہے وہ لام امر کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا. یتقی واحد مضارع واحد مذکر کا صیغہ، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، کرے گا. اور اللہ مفعول، اللہ کا نام. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یہ زیر ملانے کے لیے دی جا رہی ہے صرف. سو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرے. آگے جی. ربہ ولا یتق اللہ ربہ، ولا یبخس منہ شیئا. ایک منٹ مجھے اس کو دیکھنے دیں، یہ ربہ سے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. یہ صفت بن گئی حالت نصب میں، اور اللہ کون ہے؟ اس کا رب ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے اللہ یعنی اللہ اپنے رب سے وہ ڈرے، تقوی اختیار کرے. سمجھ یہاں پہ ڈرنا ہے، یعنی وہ ڈرے اس بات سے کہ وہ کچھ غلطی کرے. ولا یبخس، با خا اور سین مادہ، با خا اور سین مادہ یہ ہے جی باب فا سے، باب فا سے فتح یفتح، بخسا یبخسو، اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، خسارہ کرنا، کم کر دینا. لا نہیں کا، کیوں؟ یہ آپ کو سکون جزم میں نظر آ رہا ہے، فعل مضارع واحد میں. ولا یبخس، نہ وہ کم کرے. کیا کم کرے؟ من ہو، وہ ہو کون ہے؟ یہ جو معاملات لکھے جا رہے ہیں، جو طے ہو رہا ہے. من ہو شیئن مفعول، کچھ بھی کوئی چیز اس میں سے وہ کم نہ کرے. آگے کیا ہے جی؟ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا، یہاں تک. ان شرطیہ، اگر کانا وہ تھا، الذی علیہ الحق، یہ پورا اس کا اسم ہو گیا. الذی، جس پر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے. ان کان الذی علیہ الحق، اگر وہ جس پر حق ہے وہ ہے کیا؟ یہ اب خبر ہے کانا کی. سفیہن یعنی نا سمجھ، نصب میں آ رہا ہے اس لیے. او ضعیفن، یا کیا ہے؟ کمزور ہے. او پھر مزید کیا ہے؟
لا یستطیع، استطاع یستطیع فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، لا یستطیع وہ استطاعت نہیں رکھتا، کس بات کی؟ ان حرف مصدریہ، اب یہ مفعول ہے اس پورے جملے کا کہ کس بات کی؟ یمل ہوا، املا یملو، ان کی وجہ سے یہ نصب چلا گیا، املا کروانا کہ وہ املا نہیں کروا سکتا، یعنی وہ ضعیف ہے اور پھر نہ سمجھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے یہ معاملات کرنے نہیں آتے۔ آگے کیا ہے جی؟ فل یم لل ولیہ بالعدلی، یہاں تک پھر ہم مٹا کے آگے چلتے ہیں۔ لام پھر وہی امر کا، یملل پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے، اب وہ کون ہے؟ ولیہ، یہ فاعل ہے یملل کا، اس کا ولی، اور ہو وہی واپس اس کی طرف چلا گیا جو ضعیف ہے، اور تو یہ مفعول ہو گیا۔ فلیملل ولیہ بالعدل، بحرف جر عدل کے ساتھ، اب وہ جو اس کا ولی ہے یا اس کا دوست ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ہے جو اس کا نائب ہے، وہ کیا کرے؟ عدل کے ساتھ لکھوائے۔ ہاں جی، کوئی بھی لکھ سکتے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جب جس کو لکھنے کے لیے کہا جائے لا یابا، وہ انکار نہ کرے۔ دیکھیں وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین من رجالکم، استشہد یستشہد باب استفعال، اور باب استفعال ایسا ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا طلب کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ گواہ کو، یعنی گواہوں کو طلب کیا جائے گا، ان کی طلب سے مراد ان کی ضرورت یہاں پہ ہے۔ سو وَاسْتَشْهِدُوا فعل ماضی نہیں، فعل ماضی نہیں ہے، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ تستشہدون سے امر کا صیغہ، تا ڈراپ انتم فاعل، تم سب کیا کرو؟ گواہ لاؤ۔ کیا لانا ہے؟ شہیدن ایک، اور شہیدینی حالت نصب میں دو گواہ لاؤ، شہیدینی، اور یہ ہو گیا اس کا مفعول، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، دو گواہوں کو لاؤ۔ کہاں سے لاؤ؟ من حرف جر، رجل کی جمع رجال، من رجالکم مرکب اضافی، اپنے مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ من رجالکم پورا ہی صفت ہے شہیدین کی، یہ ان کی صفت کہ وہ شہید کون سے ہوں۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِن لَمْ یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، یہاں تک کر لیتے ہیں۔ ان شرطیہ، اگر لم یکونا نصب ہو گیا لم کی وجہ سے، میننگ کو لے کے چلا جاتا ہے کس میں؟ ماضی میں، لیکن ان کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے۔ ان لم یکونا، اگر نہ پاؤ کیا؟ رجلین، چونکہ یہاں پہ تذکرہ کر دیا گیا حالت مثنیٰ حالت نصب میں، اگر تم دو مرد نہ پاؤ، اب یہ جواب شرط ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رجل ایک مرد، و عطف کا، وامرأتان اور دو عورتیں۔ صحیح ہے جی؟ اچھا پھر آگے مزید ہے، من سے من جو، سو جو میں سے، را دال واو مادہ، تردیون تھا تو یا ڈراپ ہوگی، تردونا، ممن تردونا انتم فاعل، ممن تردونا جن میں سے تم راضی ہو، من حرف جر
شہدائی جمع شہیدن کی، سو ممن ترضون من الشہدائی، تو جن گواہوں میں سے تم راضی ہو، یعنی مرد اور عورت، جو تم دو عورتیں اور ایک مرد چنو گے تو وہ کیا ہے؟ جن پر الذی علیہ الحق، جو مقروض ہے وہ ہے نا جی، وہی لے کے آیا نا گواہ، تو وہ جس پہ راضی ہوگا وہ گواہ لائے جائیں گے۔ آگے جی، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ لیں جی، ان تدل، دل یدلو، سو تدلو آ رہا ہے نا، تو یہ تا کس لیے ہے؟ یہ مؤنث کی نشانی ہے، ان نے اس کو نصب کر دیا۔ ان تدل مضارع، اگر وہ مؤنث گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، چلیں بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، بھول جائے، احداہما، ان تدل احداہما، یہ احدا کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل، ہما وہ دو عورتیں، ان دونوں میں سے ایک بھٹک جائے یا گمراہ ہو جائے، یہ جواب شرط ہے۔ تذکر، یہ کون سا ہے؟ باب تفعیل، ذکر یذکر، باب تفعیل میں سے ہے تذکیرن، یاد دہانی کروانا، باب تفعیل میں سے۔ سو یہ کیا تھا؟ ذکر یذکر، تذکر، تو یہ پیش کیوں ہٹ گئی؟ ان کے ایفیکٹ کی وجہ سے۔ ان تذکر، وہ عورت یاد کروا دے، اب وہ کون یاد کروائے؟ احداہما، ان میں سے ایک، الاخری، دوسری کو۔ اب کئی علماء نے یوں لکھا ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے، چونکہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بھولنے کا تذکرہ آ چکا ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ الاخری فاعل ہے، کہ دوسری ان دونوں میں سے ایک کو جو بھولی ہے اسے یاد کروا دے، سو وائس ورسا۔ آگے جی، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، سو پھر نہیں آ گیا، حکم دیا جا رہا ہے، لا یأبا، ابا یا ابا انکار کرنا، لا یأبا، وہ انکار نہ کرے، کون؟ گواہ انکار نہ کریں، اذا، جب، ما، ہاں جی موصولہ، دعو، دیکھیں دعا یدعو، سو دعوا یہ نارمل ہو گیا، دعا دعو، یہ فعلا کے وزن پہ گیا، دعیبا، کیا ہو گیا جی؟ دعیبا، وہ دعیبا سے مجہول ہوا، فعل ماضی، یہ الف اس میں زیادہ ہے، قرآن کا قاعدہ ہے، سو واو کی وجہ سے پیش کر دیا گیا ان کی زیر کو، اذا دعو، دیکھیں دعا اس نے پکارا، دعو اسے پکارا گیا، سو ما دعو، جسے اذا ما دعو، جسے پکارا جائے، جسے بلایا جائے، وہ کیا ہے؟ انکار نہ کرے کہ میں نہیں آ رہا۔ آگے جی، ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، سین حمزہ میم مادہ، باب سین سے، سئم یسأم، اس کا مطلب ہوتا ہے اکتانا، تھک جانا، سو لائے نہیں، تسأمون سے نون ڈراپ کر دیا گیا، لا تسأموا، انتم فاعل، تم مت
اکتاؤ مت تھکاوٹ کا شکار ہو. کس بات پر؟ یہ مفعول اس کا ہو گیا. ان تکتبوہ، ان مصدریہ نون ڈراپ، ہو وہی جو بات لکھنی ہے. ان تکتبوہ، اسے لکھنے کے سے مت اکتاؤ، صغیرن او کبیرن، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے ادھار، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. الا حرف جر اجلہ، اس کے مقررہ مدت تک کے لیے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ہمارے سامنے پورا ایک قانون لے کر آ رہے ہیں کہ یہ قانون ہے. آگے کیا ہے جی؟ ذالکم، تو یہ تم سب کے لیے باب تفضیل اقسط، اقسط مراد بہت زیادہ انصاف پسند، یعنی انصاف والا. ذالکم اقسط عند اللہ، سو ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت انصاف والی بات ہے. مقسط، جی انصاف کرنے والا. آگے جی، اور اسی سے پھر وہ ظالم بھی نکلتا ہے، نا انصافی کرنے والا. قاسطن، قاسطن ہوتا ہے نا انصافی کرنے والا، اور مقسطن ہوتا ہے انصاف کرنے والا. تو سیم مادے سے نکلتے ہیں. آگے جی، وَأَقْوَمُ، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَا ان لا، ٹھیک ہے جی، اللہ ترتابو الا ان تکون تجارتن حاضرتن. چلیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ اقوام، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف پسند بات ہے یہ. وہ اقوام، اور بہت زیادہ سیدھی. قیام، اقوام یہ اس کا واحد آتا ہے جو یعنی جس سے یہ اسم تفضیل بن رہا ہے. قیام ان سے، قیام سیدھا، اور اقوام بہت زیادہ سیدھا. سو وہ اقوام بہت زیادہ سیدھا، لام حرف جر شہادتی، شہادت کے لیے یعنی گواہی کے لیے. وہ ادنا، ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کم تر. وہ ادنا ان لا ترتابو، اس کا جو ہے جی باب ترتابو، باب افتعال میں ہے. ریبن پڑھا تھا نا آپ نے، یہ اسی سے ہے. باب افتعال میں ارتابا یرتابو، ارتابا یرتابو شک. سو ترتابون انتم فاعل، ان لا ترتابو تاکہ تم شک میں نہ پڑو، الا سوائے اس کے کہ ان تکون، ان مصدریہ تکون نصب چلا گیا، تجارتن حاضرتن خبر، تو یہ وہ ہیا ہو گیا. ان تکون تجارتن حاضرتن، سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو دست بدست ہو، جیسے جو تجارت ہوتی ہے سودا جو ہم لین دین کرتے ہیں سودے کا، اس میں اگر یہ کام نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے. دیکھیں تکونو کانا ہوتا ہے وہ تھا، تکونو یہ مؤنث کا ہے، ہیا اس کا اسم ہے، تکونو وہ ہوگی. ہاں جی، نون پہ زبر آ گئی ان کی وجہ سے، ان تکونا، ان مصدریہ نے اس کو چینج کر دیا. جی اب اس کا ہے آگے تدیرونہا بینکم، یہ اس کی تجارتن حاضرتن کی آگے صفت ہے. کیا ہے جی؟ تدیرونہا بینکم، یہاں تک. سو باب افعال، باب افعال ہی ہے نا، اس میں کافی نئے ورڈ آئے ہمارے لیے. ہاں جی، باب افعال، افعل ادارہ یدیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. سو تدیرونا
انتم فاعل تم سب گھماتے ہو ہوگا، اس میں گھمانا، کسی چیز کو گھمانا، باب فعال میں نا یہ متعدی ہوتا ہے، کسی دوسرے پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. سو تدیرون، انتم فاعل، تدیرون تم گھماتے ہو کس کے؟ ہاں وہ کون ہے؟ مفعول تجارت، یعنی وہ جو سرکل چل رہا ہے نا ایک لین دین کا، اس میں چیز خریدنا بیچنا. سو تدیرونہا بینکم، تم جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جسے گھماتے ہو. اب یہاں سے ہم اگر واپس چلیں، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ جو پچھلی بات ہوگی یہ اللہ کے ہاں بہترین انصاف پسند والی بات ہے. وہ اقوام للشہادتی، اور گواہی کے لیے بھی بالکل سیدھی ہے. وَأَدْنَا، اب اس سے جو کم کی بات ہو رہی ہے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم شک میں نہ پڑو، الا سوائے اس کے کہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، یعنی اس تجارت کے جس میں لین دین وہ دست بدست ہو رہا ہے، جس کو تم آپس میں ایک دوسرے کے ارد گرد گھماتے ہو. مشکل آیت ہے نا جی، بڑی بھی ہے اور بیچ میں اصل میں ساری آیت پوری ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور آپ کو قرات میں بھی مشکل محسوس ہوتی ہے جب آپ اس کو قرات کر رہے ہوتے ہیں نا اس آیت کی، وہاں پہ بھی تھوڑی سی زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے. چلیں جی آگے، بس تھوڑی رہ گئی نا جی. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللہ، اب یہ وہی پچھلی کی بات ہو رہی ہے، اسی کی ہے نا جی، لگ تک تبو. ہاں اچھا، لیسا نفی کے لیے ہوتا ہے، علیکم جناح، یہ جناح اس کی اسم ہو گیا. لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے. ان، پھر ان نون ڈراپ ہے، یعنی یہاں پہ معذوف ہوا ہے. لا نفی کا، ان نے کیا کیا، اس کا نون گرا دیا یہاں سے، ان تم اس کا فاعل، ہاں واپس تجارت کی طرف چلا گیا. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو. آگے جی، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یہاں تک. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تو اشہدو میننگ میں جاتا ہے گواہ بنانا. اس سے پہلے استشہدو تھا، اس کا تھا گواہ لاؤ، اور اس کا مطلب ہے گواہ بناؤ. باب فعال میں اشہد یشہدو. سو تشہدون سے انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ ہے، تا ڈراپ نون ڈراپ. واشہدو تم سب گواہ بناؤ، اذا جب، تبایعتم، یہ باب تفاعل، تبایع یا تبایعوا، آپس میں خرید و فروخت کرنا. انتم فاعل، اذا تبایعتم فعل ماضی کا صیغہ، اذا تبایعتم جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. واشہدو اور کیا کرے، گواہ بناؤ. آگے کیا جی، ولا یضار کاتب ولا شہید. لا یضار، دار یضارو، تکلیف پہنچانا، اور یہ مجہول ہو گیا واحد مذکر کا. لا یضار، اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور یہ نائب الفاعل کسے نہیں پہنچانی تکلیف جی؟ کاتب کو، اور نہ ہی گواہ کو، دونوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی. آگے، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فسوق بکم. جی صحیح. وَإِن تَفْعَلُوا، تفعلون سے نون ڈراپ، ان شرط، ان تفعلوا انتم فاعل، اگر تم نے، ان تفعلوا اگر تم نے کیا، انہو یہ تھا، ہوا فسوق، وہ کیا ہے، فسوق خبر، وہ گناہ کی بات ہے. یہ جواب شرط آ رہا ہے، اگر تم نے یہ کیا، فإنہ فسوق، وہ، ہاں جی، ہاں جی، فإنہ فسوق، نافرمانی،
یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے، بکم تم سب کی طرف سے، تو یہ نافرمانی ہوگی۔ آگے کیا جی؟ پھر آپ کو پتا ہے قرآن پاک کا قاعدہ، جب بھی قانون آتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ تقوی کی بات فرماتے ہیں، واتقوا اللہ واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ واتقوا اللہ، اتقوا انتم فاعل امر سیگا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُ اللہ فاعل، علم یعلم سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُ انتم اس کی جگہ پہ کم مفعول حالت نصب میں، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ میرا خیال ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ نہیں وہ پھر لمبی ہو جائے گی بہت، نہیں اس میں الفاظ نئے ہیں کافی، اس کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا۔ تو کل بھی اگر ہم کر لیں، کل ہم 2 آیات کر لیں گے صرف، تو اس طرح سے پرسوں آخری آیت ہو جائے گی، اس طرح ہی کہ وہ بھی مختصر ہو جائے گا۔ ہاں جی نہیں میرا تو کل ڈے ہے نا، کل بھی ڈے پرسوں بھی ڈے ہے، میں ڈے کے بعد انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ تو تفسیر میں سے دیکھ لیتے ہیں جی اس میں کیا ہے مختصراً۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پھلوں کی 2 یا 3 سال کے لیے ادھار بیع کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ادھار کی بیع کرے تو وہ معلوم ماپ، معلوم تول اور معلوم مدت کے لیے کیا کرے، اور ارشاد باری تعالیٰ فَاكْتُبُوهُ تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دے دیا تاکہ بات پختہ ہو اور یاد بھی رہ سکے۔ ابن جریر کہتے ہیں جو قرض دے وہ لکھ لے، اور جو خریدے وہ گواہ بنا لے۔ اس کے بعد ہاں جی یہاں بھی یہی ہے، جو یعنی خرید رہا ہے وہ کرے۔ اس کے بعد ہے جی تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون یہ سکھایا تو اسے چاہیے یہ اس کے بارے میں ولا یا ابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، یعنی جب کسی کاتب کو بلایا جائے کہ تم لکھو تو اسے لکھنا چاہیے ویسے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یعنی جو شخص لکھنا جانتا ہو تو لوگ جب اس سے لکھنے کے لیے کہیں تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ انکار کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو اسے بھی چاہیے کہ جو لکھنا نہیں جانتا اس پر صدقہ کرے اور اسے لکھ دے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو، یا جو کام کرنا نہیں جانتا اسے کام کر دو۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے جو شخص کسی ایسے علم کو چھپائے جسے وہ جانتا ہو تو قیامت کے دن آگ کی لگام اسے پہنائی جائے گی۔ اس میں ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری تھی۔ انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والی ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے ہم جہنم میں اکثریت میں ہوں گی؟ فرمایا اس لیے کہ تم بہت لعنت بھیجتی ہو، خامد کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی عقل مند آدمی تم سے زیادہ غالب ہو۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم میں دین اور عقل کی کیا کمی؟ آپ نے فرمایا عقل کی کمی کی وجہ سے 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے، تو یہ ہے عقل کی کمی، اور کچھ راتیں یہ نماز نہیں پڑھ سکتی نہ رمضان کے روزہ رکھ سکتی ہیں، تو یہ ہے دین کی کمی۔ اس کے بعد مزید جو گواہ کے بارے میں لکھا ہے کئی ائمہ نے فرماتے ہیں کہ جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو آپ کو اختیار ہے، یعنی جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے نا کہ آپ گواہ بن جائیں تو چوائس ہے آپ کے پاس، آپ بننا چاہیں یا نہ بننا چاہیں، لیکن جب آپ گواہ بن جائیں تو آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر گواہی کے لیے آپ کو ضرور آنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بصری رحمۃ اللہ سے اسی طرح سے روایت کیا گیا ہے۔
یہاں پہ جو ایک معاملہ آیا تھا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو. یہ حکم منسوخ ہے. یہ حکم کیا ہے جی؟ منسوخ ہے. اس کا ناسخ ہے جو اگلی آیت میں آنے والا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. چونکہ دیکھیں خرید و فروخت میں اب اگر یہ سارا چلنے لگ جائے تو پھر تو ہم دکان سے جو بھی سودا خریدیں گے تو یہی معاملہ گواہ لانے پڑیں گے. تو اس کے بارے میں اگلی آیت جو ہے وہ اس کی ناسخ ہے، جس کو ہم کل دیکھیں گے کہ اس میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو امین سمجھے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے. اب وہ فرماتے ہیں کہ یا یہ حکم استحباب پر محمول ہے، وجوب پر نہیں. اس کے بعد ایک روایت لکھی امام احمد رحمۃ اللہ نے عمارہ بن خزیمہ انصاری سے روایت کیا کہ ان کے چچا جو صحابہ کرام میں سے ہیں ان سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. بڑی امپورٹنٹ روایت آپ نے سنی بھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا تاکہ اس گھوڑے کی رقم ادا فرما دیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تشریف لے جا رہے تھے جبکہ اعرابی کی رفتار سست تھی. راستے میں لوگوں کی اس اعرابی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کے گھوڑے کی قیمت لگانا شروع کر دی، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرید چکے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ قیمت لگا دی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا تھا. تو یعنی وہ صحابی وہ آدمی جو اعرابی تھا اور رسول اللہ کے پیچھے آ رہا تھا، گھوڑا آپ نے خرید لیا تھا، لوگوں نے قیمت بڑھا دی اس کی. یہ سن کر اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی. اپنا ارادہ بدلتے ہوئے کہا کہ اگر گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں ورنہ میں کسی اور کو بھیج دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعرابی کی آواز کو سن کر کھڑے ہو کر فرمانے لگے کیا یہ گھوڑا میں نے تم سے خرید نہیں لیا؟ اعرابی نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو یہ آپ کو نہیں بیچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں بلکہ میں نے اسے تم سے خرید لیا ہے. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے پاس جمع ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعرابی کے اس مسئلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اعرابی نے اپنی گفتگو کے دوران میں یہ کہہ دیا کہ اچھا اگر یہ گھوڑا میں نے آپ کو بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کریں. چنانچہ جو بھی مسلمان آتا وہ اس اعرابی سے یہ کہتا تم پر افسوس ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سچی بات فرماتے ہیں. حتیٰ کہ جب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعرابی کی گفتگو سنی اور اعرابی کی یہ بات بھی سنی کہ آپ کو گواہ پیش کریں کہ یہ گھوڑا میں نے آپ کو بیچا ہے. تو حضرت خزیمہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا آپ کو بیچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ اور فرمانے لگے تم یہ گواہی کس بنا پر دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس لیے کہ آپ تو ہمیشہ سچ فرماتے ہیں. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دو مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا. یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو کہیں پہ بھی شہادت دیں گے تو وہ دو مردوں کے برابر ہوگی. ایک پھر واقعہ مزید بھی پیش آیا کہ جب قرآن کی آیات اکٹھی کی جا رہی تھیں تو شاید سورہ توبہ میں سے یا کہیں ایک آیت مس تھی تو وہ ان کے پاس تھی تو انہوں نے وہ آیت جا کے بیان کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھی ہم، اور ان کی شرط تھی کہ گواہ دو ہوں گے، جب تک دو گواہ نہیں ہوں گے ہم آیت کو شامل نہیں کریں گے. تو ان کے پاس دوسرا گواہ کوئی نہیں تھا اس آیت کے لیے. تو پھر انہوں نے اس واقعے کو دہرایا وہاں پہ کہ تمہیں یہ بات یاد ہے، تو پھر انہوں نے ان کی اس آیت کو قبول کر لیا تھا. اس کے بعد مزید انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی آیت واقعی مشکل تھی اس لیے مجھے بھی بعض جگہ پہ تھوڑی سی رکاوٹ آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں اور کمی بیشی کو معاف فرمائے. بیچ میں جو ایک دو پوائنٹ رہ گئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انہیں دیکھ کے دوبارہ آپ کے ساتھ، جیسے وہ مسمہ تھا اس مسمہ کو میں دیکھوں کہ وہ مسمہ ایکچولی کون سا اسم ہے. میری ذاتی رائے میں وہ منقوص ہے اور وہ حالت جر میں ہی ہوگا. جی نہیں، مسموم تو مسموم عربی میں ہوتا ہے جس کو زہر آلودہ کیا جائے، مسموم. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.